السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترمہ دینی ماؤں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین کی باتیں سننے کو جمع فرمایا۔ یہ مجلس میں بیٹھ کر ہمیں یہ باتوں کی فکر کرنی ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں بہت سے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کی چیزیں، یہاں کے ساز و سامان، سب کچھ اس دنیا ہی میں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میری ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور اسلام ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے ذریعے سے ہی ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ملی ہے، صحیح اور غلط کا پتہ چلا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کا علم ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہی ملا ہے۔ جب کوئی مسلمان لڑکی آتی ہے نا سامنے سے، تو اس کے لباس سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ ایک مسلمان لڑکی ہے۔ اتنا خوبصورت ہے اسلام۔ لیکن آج بڑی ہی افسوس کی بات ہے میری ماں بہنوں، آج ایک مسلمان لڑکی سامنے سے آتی ہے تو وہ پہچانی نہیں جاتی کہ سامنے سے کون آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک مسلمان لڑکی سامنے سے آتی ہے تو اس کا لباس فاطمی ہوتا ہے، اس کا انداز فاطمی ہوتا ہے، اس کا لہجہ فاطمی ہوتا ہے، اس کے سینے پہ دوپٹہ ہوتا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، اس لیے وہ پہچان جاتی کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی سامنے سے آتی ہے تو ہمیں پہچانی نہیں جاتی کہ وہ کون آ رہا ہے، کیونکہ اس کی سلوار ٹخنوں سے اوپر، اس کے سینے پر دوپٹہ نہیں، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، اس کا لباس بھی ایک دم فٹ، اور ہم سمجھتے ہیں میری ماں بہنوں کہ ہمیں لوگ رابعہ بصریہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں میری ماں بہنوں، کتے بلی کی نظر سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا جسٹ امیجن کیجئے، کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے یہ سن کر کہ ایک باپ جب مسجد سے گھر آتا ہے، ہاتھ میں درود شریف کی تسبیح لے کر مسجد سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی بیٹی بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے آتی ہے۔ ذرا سوچو وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی میری ماں بہنوں، جب وہ باپ مسجد سے تعلیم ختم کر کر، گشت ختم کر کر، تسبیحات ختم کر کر جب وہ گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے ان کی بیٹی ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے، سینے پر کوئی دوپٹہ نہیں، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں، لباس بھی ایک دم فٹ، اور وہ باپ کے سامنے ایسے آتی ہے۔ ذرا سوچو وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ کے واسطے اپنے باپ کی عزت کا تو خیال کر لے میری ماں بہنوں۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موٹے کپڑے پہن کے بیٹھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا گرمی کے موسم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے موٹے کپڑے کیوں پہنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا علی میں نے اپنی مرضی سے پہنے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا علی ابھی ابا جان گزر کے گئے اور گزرے کا پردہ ہٹا کے مسجد میں چلے گئے، اور کہا بیٹی ایسا لباس مت پہنیو جس لباس کے اندر جسم نظر آئے، وہ لباس اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے علی اسی لیے میں نے پتلے کپڑے اتار کر موٹے کپڑے پہن لیے۔ میری بہنوں، جب مرد کو کفن دیا جاتا ہے نا، جب مرد کو کفن دیا جاتا ہے تو 3 چادر ہوتی ہے، ایک سینہ بند اور 2 چادریں، اور جب باری عورت کی آتی ہے تو اسے 5 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، ایک سینہ بند، ایک تہبند، 2 چادریں، اور 5ویں چیز دوپٹہ سر پہ اڑایا جاتا ہے۔ ذرا سوچو میری ماں بہنوں، قبر میں کوئی سولر نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بجلی کا کوئی انتظام ہی نہیں، تو بھئی پردہ کس چیز کا؟ ذرا سوچو اب پردہ کس چیز کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، جب دنیا میں رہی ننگے سر رہی، لیکن آج قبر میں اس کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب دنیا میں رہی تو ننگے سر رہی، لیکن آج پہلی بار اس کی اور میری ملاقات ہے۔ میں نہیں چاہتا حوا کی بیٹی، میں نہیں چاہتا عائشہ کی بیٹی، میں نہیں چاہتا خدیجہ کی بیٹی، میں نہیں چاہتا فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب کی بہن جب قبر میں آئے اور اس کا سر ننگا ہو،